أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ مبارک صورت مدنی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کے 5ویں رکوع میں اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس مبارک صورت کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ 6 ہجری کے آخر میں نازل ہونے والی یہ مبارک صورت، جس کی ابتدا شاہانہ طریقے سے فرمائی گئی کہ یہ ایک عظیم صورت ہے جس کے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے احکام کو بھی رب العالمین نے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اس تمہید کے بعد سب سے پہلا حکم غیر شادی شدہ مرد اور عورت جو آزاد عاقل ہوں، فرمایا کہ اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم زانیہ اور مشرکہ عورت سے مسلمان کو نکاح نہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تیسرا حکم پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، نعوذ باللہ، پھر 4 گواہ نہ لانا تو اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا کا حکم دیا گیا۔ چوتھا حکم لعان کا، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اپنی اس دعویٰ کے لیے کوئی گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر سے 4 بار قسم لی جائے گی اور وہ یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، 5ویں بار یہ کہے گا کہ مجھ پر خدا کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت اگر اس الزام کو قبول نہ کرے تو اس سے بھی 4 بار قسم لی جائے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے۔ 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب اگر یہ مرد سچا ہے۔ اسی طرح دونوں شرعی سزا سے بچ جائیں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ دوسرے رکوع کی ابتدا میں مشہور واقعہ جو نعوذ باللہ منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی، ان منافقین کی شرارتوں کو بیان کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاکیزگی کا اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ تہمت کی برائی لگانے والوں کی سزا کا بھی بیان ہوا کہ اور اسی طرح جو کچھ سادہ بھولے پن کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی ان کی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، ان کو نصیحت کی گئی اور منافقین کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی۔ ویسے تو یہ کسی بھی تفسیر معارف القرآن وغیرہ سے یہ واقع افق پورا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیسرے رکوع میں شیطان کی پیروی کرنے سے منع کی گئی کہ یہ ملعون یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحش اور بے حیائی اور منکرات عام ہوں۔ شیطان کے اتباع سے بچنے کی ترغیب۔ پھر اہل فضل اور صاحب وسعت ایمان والوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ وہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ فرماتے ہیں لیکن اس میں کبھی بھی اس طرح یہ کہ کسی نیکی کے کام نہ کرنے کا عہد اور قسم نہ کھانی چاہیے۔ اصل یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھانجے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ جس کی کفالت کیا کرتے تھے، اور حضرت مصطح رضی اللہ عنہ اپنے بھولے پن سے منافقین کے اس بدبخت جو ان کا ایک چرچا تھا، جو پروپیگنڈا تھی، اس کا شکار ہو گئے تھے۔
تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنج و غصے میں قسم کھا لی، واللہ لا انفق علی مصطح ابدا، تو اس پر قرآن مجید اور قرآنی تعلیم نازل ہوئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زائد اپنے عزیز کی کفالت فرمانا شروع کر دی اور قسم توڑ دیا، پھر قسم کا کفارہ ادا کر دیا جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے۔ پھر فرمایا گیا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوگی، ایسا کرنے والوں کے لیے قیامت میں سخت عذاب۔ اور چوتھے رکوع میں حسن معاشرت کے کچھ اصول بیان فرمائے گئے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے مسلمان مردوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یعنی غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور نامحرم مردوں کی طرف نہ دیکھیں۔ فرمایا پھر آگے عورتوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے زینت کے مواقع اور جو تزئین ہے اس کو غیر محرم مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہاں، اپنے باپ، اپنے سسر، اپنے بیٹوں اور اپنے سوتیلے لڑکوں یا اپنے سگے بھائی، بھتیجے، بھانجے اور اس طرح اپنی دین شریک عورتیں اور اپنے جو کیا ہے ماتحت جو طفیلی لوگ گھر میں رہتے ہیں جن کے اندر خواہشات نہیں ہوتی، اس طرح اپنی لونڈیاں فرما رہے ہیں ان پر کر سکتی ہیں۔ آگے فرمائے ایسے چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کے پردے کے جتنے معاملات ان سے ناواقف ہیں ان کے لیے بھی مستثنیٰ ہے۔ آگے فرمایا کہ پردے کا اہتمام اس وقت تک یہاں تک کہ چلنے میں بھی عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ رکھیں تاکہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو کنوارے مرد اور عورتیں ہیں انہیں اگر حقوق زوجیت کی استطاعت ہے تو ان کو نکاح کر دینے کی ہدایت دی گئی۔ اس طرح ایسے مفلس لوگ جن کو نکاح کی قدرت نہیں ہے تو وہ اپنے نفس کو ضبط کریں جب تک اللہ ان کو قدرت عطا فرمائے، پھر نکاح کر لیں۔ پھر آگے غلاموں کے متعلق کچھ مسائل تھے اور بالخصوص نعوذ باللہ لونڈیوں سے جو حرام کاری کا پیشہ کرانا جس کا عرب میں دور جاہلیت میں دستور تھا ممنوع قرار دیا گیا۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کا بیان ہوا، اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھایا گیا کہ اہل ہدایت اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اہل ہدایت کا احوال بتایا کہ وہ مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور ان کو تجارت یا دنیوی مشاغل ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے، نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہتے ہیں، قیامت کے خوف سے ان کے دل لرزاں رہتے ہیں، کفار کے احوال کو اور ان کے پھر اعمال کو چمکدار ریت سے جو دور سے پانی معلوم ہوتی ہے تشبیہ دی گئی، اور فرمایا جو فریب ہی فریب ہے، اصلیت تو کچھ نہیں، وہاں پانی تو نہیں ہوتا، وہاں سراب ہی ہوتا ہے۔ پھر دوسری مثال کفار کے اعمال دی گئی کہ کس طرح تہ بتہ کی تاریکیوں میں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ چھٹے رکوع میں یہ بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے طور اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت کی نشانیاں ذکر کی گئی، بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، اولوں کا برسنا، بجلی کا چمکنا، دن اور رات کا انقلاب اور مختلف انواع کے جانور، یہ تمام چیزیں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ آخر میں منافقین کی شرارتوں کا تذکرہ کہ یہ لوگ بظاہر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے،
لیکن اللہ کے حکم و رسول کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو ظالم قرار دیا گیا۔ 7ویں رکوع میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دی گئی۔ اہل ایمان کو دنیا میں حکومت عطا کرنے کی بھی پیشن گوئی فرمائی گئی، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دینے کی بشارت بھی سنائی گئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ ان اتنے بڑے احسانات کے بعد ناشکری کریں وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ایسے فاسقوں کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے۔ 8ویں رکوع میں مزید کچھ معاشرتی اور خانگی احکامات مذکور ہیں کہ گھر کے غلام، نابالغ بچے 3 وقتوں میں یعنی صبح کے نماز سے پہلے، قیلولے کے وقت، عشاء کے بعد اجازت لے کر گھر میں آیا کریں۔ ان اوقات کے علاوہ باقی ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اذا بلغ الاطفال منکم، جب بچے غالب ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں تو بڑے لوگوں کی طرح انہیں بھی اجازت لے کر گھر میں آنا چاہیے۔ اور اس طرح آگے بڑی عمر کی بوڑھی سن رسیدہ عورتیں ان کو پردے میں تخفیف کی اجازت دی گئی، لیکن زیادہ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بھی پورے پردے کا اہتمام کریں۔ آگے اندھے، لنگڑے، بیمار و معذور کو اپنے کسی عزیز یا ملاقاتی کے گھر لے جا کر صاحب خانہ کی رضا سے کچھ کھلا پلا دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر آگے اپنے یا غیر جب گھروں میں جانے لگو تو سلام کر لیا کرو، دعا کے طور پر، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ آخری رکوع میں یہ بتایا کہ کامل مسلمان تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو اطاعت کی تلقین کی گئی اور آقا علیہ السلام کی معیت کے کچھ آداب بتلائے گئے، اور آخر میں ایسے لوگوں کو جو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس جب آخرت میں سب جمع کیے جائیں گے، ہر ایک کو ان کے دنیا میں جو کرا دھرا سب اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق اچھے اعمال تو ماشاءاللہ جنت، اگر برے اعمال تو سزا دی جائے گی۔